آداب، یہ ہے ذرا ہٹ کے، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے سامنے ہے زرار کھوڑو۔ مبشر زیدی کو ہم نے کہا کہ 2 دن تعطیل کریں اور خاندان کے ساتھ بھی تھوڑا وقت گزاریں، تو انہوں نے ہمارا مشورہ مان لیا۔ آج ہے کالنگ ڈے، آپ کا دن ہے اور ہمارے سننے کا دن ہے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کی کالز لی جائیں، کل ایک خبر ہم نے تفصیل سے پیش کی تھی، اس کا تھوڑا سا فالو اپ ہے۔ خبر یہ تھی کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی کے خلاف کوارڈینیشن ہے وہ ناقابل افسوس حد تک مایوس کن ہے۔ اس پہ جو ایک یک رکنی کمیشن بنا تھا 8 اگست کو کوئٹہ سول ہاسپٹل میں جو دھماکہ ہوا تھا جس میں 70 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے تھے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو کمیشن بنا، کل اس کی ہیئرنگ کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی جس میں چیف سیکریٹری صاحب نے بہت سارے انکشافات کیے تھے۔ آج جو وکیل ہیں متاثرین کے برخوردار خان اچکزئی، ان کے جو ٹویٹس ہیں ان سے آج کی کارروائی میں بہت ہی مزیدار ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں۔ کل جو چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے ثناء اللہ زہری، انہوں نے شام کا ایک بیان جاری کیا کہ جناب کوئٹہ کا جو سول ہاسپٹل ہے اس کے دھماکے کے ملزم اور جو پولیس ٹریننگ اکیڈمی ہے کوئٹہ کی، اس کی واردات کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ اور 2 سہولت کار گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے۔ آج جب کمیشن کا اجلاس ہوا جسٹس فائز عیسیٰ کی صدارت میں، تو انہوں نے ان کے سامنے ڈی آئی جی کوئٹہ جناب عبدالرزاق چیمہ صاحب پیش ہوئے، تو انہوں نے ایسے ہی انفارملی ڈی آئی جی صاحب سے پوچھا کہ یہ جو سہولت کار اور ماسٹر مائنڈ گرفتار ہوئے ہیں جن کی آئی لیڈ ویڈ چھپی ہے اخباروں میں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈی آئی جی نے کہا میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تصدیق کے لیے وقت دیا جائے۔ خیر وہ آدھے گھنٹے کے لیے چلے گئے۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ واپس آئے کمیشن کے سامنے، تو وہاں جو موجود تھے صوبائی ایڈوکیٹ جنرل، انہوں نے کہا عدالت کمیشن سے کہ سرکار ڈی آئی جی کا بیان اگر علیحدگی میں سن لیا جائے تو بڑی نوازش ہوگی۔ اس پہ جسٹس عیسیٰ نے کہا کہ بھائی یہ اخبارات کی خبر کے بارے میں ان سے تصدیق کر رہا ہوں، میں کوئی ان سے جو ہے شہادت تو ابھی نہیں لے رہا ہوں، میں صرف پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ خبر درست ہے کہ ماسٹر مائنڈ اور 2 سہولت کار گرفتار ہو گئے ہیں؟ ڈی آئی جی نے آدھے گھنٹے کے بعد واپسی کے بعد بھی کہا کہ جناب یہ درست نہیں ہے، ایسی کوئی گرفتاریاں نہیں ہوئیں، البتہ تفتیش جاری ہے۔ تو یہ ہے زرار صاحب صورتحال، اور پھر ڈی آئی جی نے حکومت ایسے چل رہی ہے۔ ہاں، یہ بھی کہا کہ جی قاضی صاحب نے پوچھا کہ تو کوئی ریٹریکشن، کوئی تردید؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی تک تو نہیں ایسی کوئی بات ہوئی، لیکن آپ ٹینشن نہ لیں، میرا خیال ہے ٹینشن نہ لیں، یا تو میرے آفس سے یا کسی اور ذمہ دار ادارے کی جانب سے یہ آ جائے گی، لیکن جیسے ہم نے کل بات کی کوئی ذمہ دار نہیں، تو آئی نہ آئی کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا، وفاق میں بھی یہی حال ہے، لیکن وہ خبر اگر موقع ملا تو بعد میں ڈسکس کروں گا۔ فی الحال کالر لے لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ثاقب شاہان صاحب ہیں کراچی سے۔ السلام علیکم ثاقب صاحب۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میں انتہائی اختصار کے ساتھ میں ایک بات کرنا توجہ دلانا چاہ رہا تھا۔ جو بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں یہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں بات کر رہا ہوں۔ اب یہ آج کے اخبار میں پاکستان کی اکنامی کے حوالے سے بڑی ہیڈنگ کہیں تھی کہ امپروو ہوئی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی خبر تھی کہ ایک جرمن ملٹی نیشنل کمپنی، فارماسیوٹیکل کمپنی نے اپنا بزنس پاکستان سے وائنڈ اپ کیا ہے اور لوکل کو سپورٹ کیا ہے۔ میں نے زرار صاحب کو ٹویٹس بھی کی تھیں، ان امپلائیز کے رائٹس کا کچھ خیال نہیں رکھا گیا، تو تھوڑی سی توجہ اس سے بھی ذرا دیجیے، اس کو بھی ایز اے کیس ذرا۔ کون سی جرمن کمپنی ہے یہ؟ مرک کی بات نہیں کر رہے آپ فارماسیوٹیکلز کی؟ جی سر، آپ مرک فارماسیوٹیکلز کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کی ٹویٹس شاید میرے سے مس ہو گئی ہیں، لیکن آپ کا کیا کہنا ہے کہ جو یہ جو وائنڈ اپ کیا ہے، تو جو سارے جو وہاں پر امپلائیز تھے ان کو ویسے ہی فارغ کر دیا ہے؟ سر میں خود ایک کمپنی میں ہوں، اس لیے میں زیادہ بات نہیں کر سکوں گا، تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ذرا ایشو کو دیکھیے کہ ان کے کسی نمائندے سے بات کیجیے کہ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ، تھوڑی سی گو کہ شاید ماس لیول کی چیز نہیں ہے، چند 100 امپلائیز کی میٹر ہے، لیکن تکلیف تو ایک کی ہے نا، اس کے لیے تو پورا ہی دنیا ہی وہی ہے۔ بے شک، لیکن اگر انفارچونیٹلی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کی بات ہے تو آئی ایم ناٹ شیور کہ اس پر ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑی ڈیٹیلز میں ٹویٹ کر کے بھیج دیں تو جو میں آپ کو کر سکتا ہوں، نہیں وہ میں ڈھونڈ لوں گا۔ چلیں صحیح ہے، تھینک یو، بہت مہربانی۔
عثمان علی صاحب ہیں ہمارے ساتھ ملتان سے. السلام علیکم عثمان صاحب. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم سر, آپ سنائیں. الحمدللہ جی سر. گڈ فارٹ سر. میں ایک پوائنٹ یہاں پر میک کرنا چاہتا تھا کہ ابھی ریسنٹ کچھ عرصہ پہلے جو پی ٹی آئی نے لاک ڈاؤن کی ساری بات کی اور سارا حساب کتاب جب یہ چل رہا تھا تو ہمارے پرائم منسٹر اور ان کی پارٹی نے انہوں نے ایک اس کو بھرپور اس کی مخالفت کی. اور میرا ایک اپنا ایک ذاتی ہے کہ خیال ہے کہ جب کوئی پارٹی الیکٹ ہو کے گورننس میں آ جاتی ہے جی تو وہ بیسیکلی پورے پاکستان کی کو گورن کر رہی ہے, وہ صرف ایک پارٹی کو یا ان کے لوگوں کو وہ ریپرزینٹ نہیں کر رہی ہوتی. ہونا تو ایسے ہی چاہیے. تو وہ لوگ اس قسم کی بات پھر کیوں کرتے ہیں کہ جیسے خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا یا پھر چودھری نثار نے کہا کہ جی وہاں سے خیبر پختونخوا سے جتھے لے کے آ جاتے ہیں اور یہ وہ, کیا وہ بھی تو پاکستانی ہوتے ہیں؟ تو اس جب وہ ایک پورے ملک کو گورن کر رہے ہیں تو وہ اس طرح کی پولیٹیکل ڈسکریمنیشن پہ کیوں لوگوں کو رکھ رہے ہیں کہ جی وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں یا کسی اور پارٹی کے سپورٹر ہیں تو جی وہ فلانی جگہ سے آ رہے ہیں, تو یہ وہ کوئی انڈیا سے تو نہیں آ رہے, وہ ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کا ہی پارٹ ہیں وہ. ٹھیک. حالانکہ مجھے نہیں سمجھا کہ ان کا اعتراض کیا ہے. ظاہر ہے کہ حکومت وقت ہے تو جہاں یہ بالکل ڈسکریمنیشن نہیں کرنی چاہیے وہیں حکومت وقت کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے تو وہ اسے کنٹرول کرے. اگلی کال بلوچ صاحب سے چلتے ہیں ہم. سلمان احمد صاحب کی کال ہے کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیا حال ہے سر؟ سر آپ سر میرے آپ سے دو سوال یہ ہیں جی کہ آج جو ہمارے گورنر سندھ جو نئے گورنر سندھ بنے ہیں جی ماشاءاللہ ان کی عمر اتنی ہے الحمدللہ, ہمیں تیاری رکھنی چاہیے کہ نئے گورنر کو ہمیں دوبارہ لے کر آنا ہے کسی کو, جس طرح کے مطلب ہمیں ٹی وی پہ میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے. اللہ ان کو زندگی دے, بہت اچھے آدمی ہیں. آمین. لیکن کیا سندھ کے کراچی کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اتنے عمر رسیدہ شخص کو گورنر بنایا جا سکے؟ اور اچھا میں دوسرا سوال نہیں تھا ان کا؟ نہیں, وہ سوال میرا یہ ہے دوسرا سوال. ابھی آپ نے فرمایا پرویز رشید کو جھوٹی خبر نہ رکھوانے کے سر ان کو ان کے عہدے سے فارغ کر دی جائے. ایک جھوٹی خبر تو سر یہ بھی ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے 6 مہینے میں ختم ہو رہی تھی, وہ بھی تو جھوٹی خبر تھی. اب وہ جس نے دی ہے اس کو بھی برطرف کرنا چاہیے. اس جھوٹی خبر کی وجہ سے آپ کا قرآن دیکھنے کے لیے تھینک یو سو مچ, تھینک یو, سمجھ گئے. یعنی خواجہ آصف جو وزیر پانی اور بجلی ہیں وہ چونکہ رکوا نہیں سکے. ہاں رکوا نہیں سکے. کیوں نہیں رکوائی آپ نے؟ نواز شریف کہتے ہیں نا, نواز شریف کو نہیں روک سکے, لہٰذا انہیں بھی سیف ہو جانا چاہیے. اچھا گورنر سندھ کی بات بھائی, میں آپ کے خیالات ہیں کہ جی اتنا طویل العمر شخصیت کو کیوں بنا دیا گیا. میں اس لیے اتفاق نہیں کرتا کہ پھر اگر کوئی نوجوان ہوتا تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنی حکومت نان سیریس ہے, اور اب اللہ تعالیٰ بزرگوں کا سایہ رکھے. بزرگ ہوتے ہیں تو ان کے سائے میں وہ کم از کم کوئی مشورہ دے دیتے ہیں, کوئی کام کی بات بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں تو پھر یوں ہوتا مسئلہ, نہیں ہوتا ہے یار, ایسے کب ہوتا ہے؟ وہ مراد علی شاہ کو جب لگایا تھا تو ایسے تو کوئی بات کسی نے نہیں کی. الحمدللہ جو نئے گورنر صاحب ہیں ہی 79 اور سائیں قائم علی شاہ سے 6 سال چھوٹے ہیں, پورے 6 سال. ویسے تھوڑا ریورس نہیں ہو گیا کیا؟ کیونکہ پہلے سندھ وزیر اعلیٰ تو کیا سندھ کو عمر رسیدہ گورنر کا حق نہیں ہے؟ صرف عمر رسیدہ وزیر اعلیٰ کا ہی حق. اس میں کوئی کوٹا سسٹم تو نہیں چل رہا شاید؟ یہ بھی ہو سکتا ہے, اس پہ غور کرتے ہیں. کوئی کال ہے بھائی؟ سید عباس صاحب کوئٹہ سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم زرار صاحب, کیا حال ہے؟ وعلیکم اللہ کرم سے, آپ سنائیں. زرار صاحب, میاں صاحب نے کچھ دن پہلے ایک اعلان کیا تھا 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرنے کا. جی تو ابھی تک میرے خیال میں کوئٹہ میں اس پہ کچھ بھی عمل نہیں ہوا. پاکستان کے باقی علاقوں کا مجھے تو نہیں پتا, لیکن کوئٹہ ہمیں بھی پاکستان کے باقی علاقوں کا نہیں پتا آپ کی طرح, صرف آپ اکیلے نہیں ہیں. بات صحیح ہے. تھینک یو سو مچ. بہرحال یہ کہ جب ہوگا تو سب جگہ جب ہوگا تو ہوگا سر. ویسے جہاں تک مجھے پتا ہے تو مطلب ایسا کہیں ہوا, میں خیال اگر ہوا بھی ہے تو نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا مانگنی چاہیے. مسعود وقار صاحب ہیں ابو دھابی سے. جی مسعود صاحب. وعلیکم السلام. جناب آج مبشر نہیں ہے سر؟ مبشر چھٹی کر رہا ہے, اس کو بھی حق ہے. جی ہاں, بس 2 باتیں کروں گا جلدی. ایک غیر سیاسی اور ایک سیاسی.
تو غیر سیاسی بات یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے غالباً عید کے موقع پر آپ نے پروگرام کیے تھے, کچھ انٹرویو کیے تھے حسن اور صبا حمید وغیرہ کے, تو بڑا اچھا پروگرام تھا. تھینک یو. میں چاہتا ہوں اس کو آپ کنٹینیو رکھیں اور کبھی آپ ڈھونڈ کے لائیں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کو. وہ پہلے قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے, گڈ آئیڈیا, میں پڑھاتے ہیں جی. اور ان کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی شرم اور افسوس ہوتا ہے کہ میری تنخواہ ایک پرائمری ٹیچر سے 11 گنا زیادہ ہے. وہ MIT سے نیوکلیر فزکس میں PhD ہیں, اور ذرا اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کسی نے MIT سے PhD کیا وہ ہاں ٹھیک ہے, آپ جب انہیں مہمان بلائیں گے تو ظاہر ہے آپ یہ بات ہی پوچھیں گے. دوسرا سوال کیا ہے؟ یہ غیر سیاسی بات ہوگی. دوسرا سوال یہ ہے کہ تو یہ جو ڈان لیگ کے حوالے سے چودھری نثار نے پریس کانفرنس کی تھی غالباً 6 یا 7 اکتوبر کو, اور سارا مدعا جو ہے نا, ساری ذمہ داری وہ ڈان کے صحافی پر اور ڈان کی مینجمنٹ پہ ڈال دی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ڈان کا اسٹینڈ اور ڈان کے صحافی کا پوائنٹ آف ویو بالکل صحیح ہے. آئی اسٹرانگلی سپورٹ دیم. تھینک یو سر. بہت شکریہ. میرا خیال ہے بریک کا ٹائم, باقی جو بھی بات ہے بریک کی بات کریں گے. ویلکم بیک. اور کالز کی طرف چلتے ہیں. کاشف علی صاحب ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم کاشف صاحب. سر اب دوبارہ بولیں گے, آپ کی آواز صحیح طرح نہیں آ رہی, لائن بڑی ناقص ہے. اچھا لائن ڈراپ ہو گئی ہے. چلے ذوالقرنین صاحب بہاولپور سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر ایک میرا کوئی سوال تو نہیں ہے, ایک چھوٹا سا شکوہ ہے جو میں اپنے گورنر صاحب سے کرنا چاہوں گا, اشرت العباد صاحب سے. اچھا بھاولپور میں بیٹھ کے؟ بہاولپور میں جی جی بالکل. وہ گورنر کراچی کے ہیں لیکن کوئی بات نہیں, سارے ہمارے گورنر نہیں ہیں. جی بولیں. جی جی وہ یہ ہے کہ یار آپ نے 14 سال اس شہر پہ راج کیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو 14 سال انسان کسی کرائے کے بھی مکان میں رہے نا, اس سے ہی بڑا پیار ہو جاتا ہے. تو ایک دن بھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں فری آف کاسٹ اس کو کوئی خدمت کر دوں اس ملک کی, یا ہم بحیثیت ریاست اور قوم اتنے زیادہ بے بس ہیں کہ اس بندے کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے. تو بڑا دکھ ہوا ہے اس طرح اچانک دیکھ کر کہ 14 سال میں کھایا مارا پیٹا جو کچھ ہوتا رہا, ایک دن میں آپ اس طرح لپیٹ کے اپنے چلے گئے. بس یہ میرا شکوہ تھا تھوڑا. تو یہ شکوہ حکومت سے یا نہیں؟ یہ میں خیال ڈاکٹر اشرت العباد سے, اور وہ بات کر رہے ہیں نا کہ جیسے ہی گورنر ہاؤس سے نکلے ہیں تو ڈائریکٹ ایئرپورٹ اور پھر ایئرپورٹ سے. اب ہمیں کیا پتا کہ اندر کے حالات کیا ہیں, کوئی وجہ ہوئی ہوگی جو ابھی تک سامنے آئی, لہٰذا ہم قیاس آرائیاں نہیں کر سکتے, ورنہ تو ظاہر. لیکن جہاں تک مطلب آپٹکس یا جو دکھنے والی چیز ہے اس کا سوال ہے, تو ہاں تھوڑی سی عجیب بات تو ہے کہ ایک دم بھی آپ مطلب اوتھ سیریمنی تک تھوڑی دیر کے لیے تو آپ ویٹ کر لیتے ہیں. تو اس میں مطلب اب جب کوئی ایسی بات آ جاتی ہے تو پھر بہت آسان ہو جاتا ہے اس کو ریڈ انٹو کرنے کا. کوئی وجہ معلوم ہونی چاہیے کہ ہونی تو چاہیے, غیر معمولی ہے بات, جو وہ وجہ ہے وہ ہمیں پتہ نہیں. سرفراز احمد صاحب ہیں کوئٹہ سے. جی سرفراز صاحب. جی السلام علیکم سرفراز صاحب. اور وعلیکم السلام سر. کوئٹہ پہ آپ لوگوں نے کل بڑا زبردست پروگرام کیا, بہت مہربانی. عام شہری کی حیثیت سے سر اب ہفتہ ہو گیا ہے ہم اپنے بچے اسکول نہیں بھیج پا رہے. جو بھیج رہے ہیں بھی وہ سمجھیں سائیکو پیشنٹ ہو گئے ہیں. روڈوں پہ جائیں بھی آپ تو ایسے لگتا ہے کہ کہیں پھٹ جائیں گے. اوپر سے حال یہ ہے کہ ہمارے جو بھی اقتدار والے ہیں ہر کوئی اپنے دین بجا رہا ہے. نہیں, ایک ہفتے سے آپ لوگ کیوں نہیں بھیج پا رہے اسکول؟ یہ تھریٹ آیا ہوا ہے کہ 3 جو ہے وہ شہر میں داخل ہو گئے ہیں دہشت گرد. تو اسکول بند ہیں یا آپ ڈر کے مارے نہیں بھیج رہے؟ بہت سے اسکول بند ہیں اور ایک اسکول جو ہمارے والا کھلا ہوا ہے وہ بھی آدھے لوگ جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلے. کوئٹہ ایکسٹرا آرڈنری حالات ہیں. ایکسٹرا آرڈنری حالات ہیں, مطلب آفیشلی تو کچھ نہیں پتا, لیکن آفیشلی جہاں تک ٹیرر الرٹس کی بات ہے تو اب بدقسمتی سے یہ تو اتنی فریکوینٹلی یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جی یہ ایک بارود کے ساتھ گاڑی پہنچ گئی ہے, 4 دہشت گرد ادھر آ گئے. لیکن ظاہر ہے کہ خوف و ہراس اس میں ظاہر ہے, ریومرز بھی ہیں, حقیقتیں بھی ہیں, سب مکس ہو جاتا ہے. کریم عارف صاحب ہیں اسکردو سے. جناب اسکردو سے. جی کریم صاحب. السلام علیکم کریم صاحب. اچھا میں خیال کریم مسز صالح کراچی سے. السلام علیکم مسز صالح. وعلیکم السلام. آپ لوگوں کا کل کا پروگرام بہت ہی اچھا تھا اور اس نے مجھے بہت ہی زیادہ اداس کر دیا, سارا دن ڈپریشن میں گزرا.
ایک سوال اس حوالے سے میں یہ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو سی پیک کا شور مچا ہوا ہے تو کوئٹہ میں اتنی دہشت گردی اور یہ سب مطلب یہ لوگ ان چیزوں کو کس طرح سے مینیج کریں گے؟ پہلا تجارتی قافلہ بھی پہنچ گیا, سب کچھ ہو رہا ہے, اور پھر اس طرف اتنی مارا ماری بھی جو ہے وہ چل رہی ہے, کچھ سمجھ میں نہ آنے والی باتیں. ہاں یہ تو ہے. جہاں تک سی پیک کی بات ہے تو یہ بھی باتیں سننے میں آئی ہیں کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ سیکیورٹی فورس ریز ہوگی, لیکن ظاہر ہے کہ جن علاقوں سے سی پیک نے گزرنا ہے وہاں کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے. لیکن اب جب اتنا بڑا منصوبہ آپ نے اسٹارٹ کر لیا ہے اور وہ بھی چائنا کی ہیلپ سے, تو کسی نہ کسی طرح آپ کو سیدھ تھرو تو کرنا ہی ہوگا. اور حالانکہ مطلب ہر ایک چیز پہ کہنا کہ یہ سی پیک کے خلاف سازش ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے, لیکن سازش ہے بھی صحیح, اور ظاہر ہے کیسے نہیں ہو. ہاں لیکن سی پیک سے پہلے بھی حالات خراب تھے اور ابھی بھی. تو سی پیک تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے. کریم عارف صاحب ہیں اسکردو سے. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. زرار صاحب وعلیکم السلام. گلگت اسکردو روڈ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی ابھی حال ہی میں نون لیگ کی حکومت نے بڑی خوشی کی لہر دوڑائی ہے یہاں پر گلگت اسکردو روڈ کے حوالے سے, اور جو ہے گلگت اسکردو روڈ کئی دفعہ جو ہے نا یہ فیتا کاٹ کے افتتاح ہوا, مگر اس پہ کام کبھی شروع نہیں ہوا. 2009 سے اب تک ایوب پل کے برابر میں RCC برج تک مکمل نہیں ہو پائی اور کام بند کر دیا. سر کیا یہ گلگت بلتستان خصوصاً اسکردو کے عوام کے ساتھ مذاق نہیں ہو رہا ہے؟ اچھا بالکل ٹھیک بات ہے. میں یار ایک کریم عارف صاحب ہوتا ہے شب و روز. نہیں میں ایک وہ سنا دیتا ہوں قصہ, بڑا پھٹیچر سا قصہ ہے. بتائیں. نواب صاحب گئے مجرا دیکھنے. مجرا جو ہے وہ دیکھا اور ٹھمکے دیکھے, اور ہر ٹھمکے پہ داد دیتے ہوئے کہا کہ یہ 9 لکھا موتیوں کا ہار تمہارا. پھر دوسری جو بھاؤ دکھایا رقاصانہ, تو انہوں نے کہا جی فلانی حویلی تمہاری. پھر انہوں نے کہا جی میری ٹم ٹم تمہاری. اچھا وہ جناب مجرا جب ختم ہو گیا تو آپ صاحب گھر چلے گئے. صبح رقاصہ پہنچی سازندوں کے ساتھ کہ نواب صاحب وہ کل رات جو آپ نے وعدے کیے تھے تو 9 لکھا ہار اور ٹم ٹم اور حویلی ہے. کہنے لگے کون سا مجرا؟ تو اس نے کہا وہ رات کو جو آئے تھے. کہنے لگے اچھا میں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا جی یہ کہا تھا آپ نے. اچھا تو بھائی تم نے ہمارا دل خوش کیا ہوگا, ہم نے تمہارا دل خوش کیا. تو کریم عارف صاحب میں شکر کر رہا ہوں کہ جس طرح یہ آپ کے قصہ شروع ہوا تھا. اچھا کون ہے جناب کالر؟ عبدالستار سعودی عرب سے. جی السلام علیکم سر. ستار صاحب. ہیلو. چلے عبدالستار صاحب ڈراپ ہو گئے ہیں بریک میں, ٹرائی کر سکتے ہیں سر عبدالستار صاحب. ابھی ہم ایک لیں گے چھوٹا سا وقفہ نیوز اپڈیٹس کے لیے, اور اس کے بعد واپس آئیں گے. کالز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. ویلکم بیک. آج کالرز ڈے ہے. سہیل خان ہیں لندن سے. جی سہیل صاحب. ہیلو سہیل صاحب. سہیل صاحب کا بریگزٹ ہو گیا ہے. ہاں بریگزٹ ہو گیا. اب عبدالصمد صاحب ہیں پشاور سے. جی صمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر جی؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سر. جوڑ تکڑا. جوڑ تکڑا. تھوڑی بہت پشتو بھی آتی ہے؟ آپ اتنی آتی ہے بس. اچھا چلے اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ کا پروگرام تو ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں, ذرا ہٹ کے ہوتا ہے. مہربانی. تو میں بھی ذرا سا ایک ہٹ کے ایک معمولی سا ایک سوال کروں گا. آپ تینوں ماشاءاللہ بڑے زیرک وہ ہیں, تجزیہ کرتے ہیں نا. تو یہ آج صبح مسلم لیگ کے اس نے اپنا کیا ہے نہال ہاشمی صاحب نے ایک بیان دیا تھا اپنے بات کے بارے میں. اس کے بعد یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی آئی تھی تردید کہ نہیں یہ اس کا اپنا ذاتی بیان ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں, بلکہ میں کیا کہ آپ کو بھی آپ تینوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ اس نہال ہاشمی نے باتیں صحیح کی ہیں, مگر یہ مریم اورنگزیب جو آئی ہے آج کل نہیں ہے پرویز رشید کی جگہ, اس سے کیوں تردید؟ لیکن عبدالصمد صاحب ایک بری خبر بھی ہے آپ کے لیے. جس بیان پہ آپ نہال ہاشمی کے خوش ہو رہے ہیں وہ انہوں نے واپس لے لیا ہے. جو اوریجنل بیان جو آپ تک پہنچا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آج یہاں سے یعنی گورنر ہاؤس سے دہشت گردی کی آخری نشانی کا بھی خاتمہ ہو گیا. پھر مریم اورنگزیب نے انہیں ڈانٹا کہ یہ کیا ہے. تو پھر انہوں نے شام کو جو بیان دیا
وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بیان میں گورنر صاحب کا کوئی نام لیا تھا، البتہ ان لوگوں کی طرف اشارہ تھا جو گورنر ہاؤس میں رہتے تھے. مطلب آج دہشت گردی کا آخری کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ آخری نشانی کا بھی خاتمہ ہو گیا. اچھا لیکن پھر انہوں نے کہا جی وہ جو گورنر ہاؤس میں لوگ رہتے تھے، لوگ جو رہتے تھے نا، یعنی چپراسی، مالی، بیلدار، جو واچ مین ہیں، ان کی طرف اشارہ تھا، گورنر ہاؤس کی طرف اشارہ نہیں تھا. اس کو 4 گھنٹے کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز جو ہے وہ بدل لی. بالکل، اس کو عبدو سمد صاحب کہتے ہیں یو ٹرن. ایسے ہوتا ہے یو. بالکل. اب کون ہے کالر؟ سہیل خان صاحب لندن سے. سہیل صاحب خان آ گئے. السلام علیکم سہیل صاحب. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر جی پہلے تو آپ تینوں کا میں بہت بڑا فین ہوں. اور آج تو جو میرا سب سے اچھا دوست تھا وہ تو نہیں آیا، جس کا میں سب سے زیادہ فین ہوں. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بات کرنی تھی اس پہ جو ابھی دفتر صاحب جو ہے نا وہ سندھ کا گورنر بن گئے. تو تھوڑا بہت اس طرح فیل ہوتا ہے کہ جیسے مطلب کسی کو وہ ایک ہوتی نہیں ہے کہ کیسے مس کال دیا جائے کیونکہ ابھی پاناما میں کام آنے والا ہے. تو یہ کوئی عجیب ہی سی سیاست چل رہی کیونکہ ہم تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو شاید ہم زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں اپنے ملک کے لیے کہ یہ کس قسم کا حال چل رہا ہے، کیونکہ نہ کوئی حساب کتاب چل رہا ہے کسی کا، نہ کوئی سر پیر کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا. ہم ادھر سے بیٹھے ہم دعا کر رہے ہیں کہ آج ٹھیک ہو جائے گا، کل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بس انتظار ہی کر رہے ہیں. بس انتظار اور امید سر. جہاں تک جو ان کا اشارہ ہے یہ صرف ان کی سوچ نہیں ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی، ان کا بھی ایک بیان آیا تھا کہ کیا نواز شریف جوڈیشری کو ایک مطلب فیور کا لفظ نہیں استعمال کیا تھا. میں صرف بتا رہا ہوں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اگین میرے خیال کل بھی ایک میرے دوست سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کال کی کہ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یہ کیا. تو میں نے کہا کبھی کبھی ہر ایک چیز کے پیچھے نہیں ہوتا. دوسری بات ہے کہ گورنر کے یار کوئی اختیارات ہیں ہی نہیں. علامت ایک چیز ہوتا ہے. بالکل. اب مشرف کے دور میں ہاں آپ کہہ سکتے تھے کیونکہ ایک طرح سے وہ ڈائریکٹ رول کے انسٹرومنٹ تھے، لیکن اب تو کوئی نہیں ہے. ربر سٹیمپ ٹائپ آفس ہے، سیریمونیل آفس ہے، کسی کو بھی بٹھا دو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اور میں نہیں خیال کہ جوڈیشری اس سے خوش ہو جائے گی کہ جی ہمارے ریٹائرڈ جج کو بٹھا دیا اب تو آپ کے حق میں ہی ہم فیور کریں گے. ایسا بھی آئی ڈونٹ تھنک. بہت ہی دور، بہت ہی ہاں تھوڑی لمبی ہے. ماسکو کی کوڑی. اشفاق دستی صاحب کراچی سے. جی جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی میرے ایک تو شکایت کرنی تھی اور ایک تھوڑی فرمائش کرنی تھی. شکایت پہلے کر دیں. پہلے شکایت کرنا. شکایت پہلے یہ کر رہا تھا کہ جب پروگرام شروع ہوتا تھا شروع میں تو ان کے ساتھ ایک حسین و جمیل خاتون آتی تھی. عالیہ چغتائی کی بات کر رہے ہیں آپ. جی جی جی. پھر ان کو آپ نے ڈیسک کے پیچھے چھپا دیا. اب تو ڈیسک سے بھی اس کو اٹھا کے مبشر اس کی ایگزیکٹو والی کرسی پہ بیٹھ گیا. اب تو پتہ نہیں وہ کہاں ہے. ہاں یہ اس کا میں آپ کو جواب دوں، یہ بہت ہی غلط تصور ہے کیونکہ عالیہ چغتائی خود ہمیں چھوڑ کے گئی ہے، ہم نے عالیہ کو نہیں چھوڑا. اور جی ہاں وہ اب ڈیسک کے پیچھے ہیں، وہ ڈان نیوز کی ڈیجیٹل ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں اور کافی دفعہ ان کو کہا ہے کہ آ کے بیٹھ جاؤ لیکن وہ مانتی نہیں ہے. اگر آپ ریکویسٹ کریں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ گیم بن جائے. اچھا اب فرمائش اگلی فرمائش کیا؟ اچھا میری فرمائش یہ ہے کہ آج کل ایک ایشو چل رہا ہے. تو جس طرح لاہور میں بھی اسٹوڈنٹس تھے ان کی یعنی کہ ڈگری کی ایکریڈیٹیشن نہیں ہو رہی تھی، وہ انہوں نے دھرنا دیا تھا لاہور کے سامنے. اور دوسرا سکھر میڈیکل کالج اور غلام محمد میڈیکل کالج آسفا میڈیکل کالج کے بچے جو ہیں آج کل وہ بھی اپنا در بدر گھوم رہے ہیں کہ ان کی ڈگری کی ایکریڈیٹیشن بھی نہیں ہو رہی، نہ پی ایم بی سی کر رہا ہے، نہ ان کی اپنا رجسٹریشن آئی سی سی وغیرہ مان رہے ہیں. تو یہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، پبلک سیکٹر کالجز ہیں. اگر ان کا یہ حال ہے، ان کے بچے 4-4 5-5 سال پڑھنے کے باوجود بھی ان کی یعنی کہ ڈگری کی کوئی ورتھ نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے، تو پرائیویٹ کا کیا حال ہوگا؟ ان پہ کبھی ایک آپ اگر سیگمنٹ کر دیں کیونکہ ان کی ہیلو جی. اچھا ایک بات بتائیں، سوری یہ آپ کو کچھ پتا ہے کہ کیوں ایکریڈیشن نہیں ہو رہی؟ کیونکہ جیسے کہہ رہے تھے گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے تو مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے. ان کی یہ ہے کہ کیونکہ ان کو ایک فیکلٹی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، ان کو ایک کوئی بھی ڈپارٹمنٹ یا کالج چلانے سے پہلے ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی فیکلٹی اتنی ہونی چاہیے، آپ کے پاس لیب اتنے ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ سیاسی زمانہ ہے بس ہم نے سختی لگا دی
کہ بی بی آصفہ میڈیکل کالج ہو گیا, نام آ گیا ہمارا, اب اس میں نہ تو لیب آپ کے پاس پوری ہے, نہ آپ کے پاس جو ہیں پروفیسرز اتنے اویلیبل ہیں جن کی ان کی ریکوائرمنٹ ہے, لیکن بس ٹکٹی لگ گئی ہمارا. ٹھیک ہے جی, اس میں تھوڑی سی ہم پوچھ تاچھ کرتے ہیں, تھوڑی انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس پر کام کریں گے. جی, اس پہ کام کرنا چاہیے. اچھا, لوگوں کے مستقبل کا سوال ہے, کوئی ایزی نہیں لینا چاہیے. عبد الوہاب صاحب لورا لائی سے. جی سر ہم دو بات کرنے تھے. جی السلام علیکم عبدال صاحب. جی بات کیجیے. سر ہم دو بات کر رہے تھے, لوئر لائن میں جانے بہت لوڈ شیڈنگ اس حکومت نے وعدہ کیا تھا 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ آئے گی, تو آدھی جی 12 گھنٹے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ یہاں پر ہوئیں گے نا. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ سر یہاں پر ایک روڈ کا کام شروع کیا ہے نا, جو 5 سالوں کے ہم کوئی وہ ٹکڑے کا 2 روڈ تو خراب کر لی, وہ روڈ کو چھوڑ دیا, ٹکڑے کر لیا, ابھی تو بنا رہے نہیں. جی میں سمجھ گیا. اس کا ایک تو لورا لائی مسئلے بلوچستان, کیا جواب دیں؟ آف دا گریڈ کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. بریک لے لیجیے. سوری, ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہیں محمد اشرف صاحب کراچی سے. جی السلام علیکم اشرف صاحب. اشرف صاحب سوری, میرے خیال اشرف صاحب کی لائن کٹ گئی. اسد اللہ صاحب ہے تربت سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, فرمائیے. جناب میں تھوڑا سی پی کے حوالے سے بات کرتا ہوں. میں گوادر سے بول رہا ہوں. تو یہ سی پی ہمارے گزر رہا ہے ہمارے گاؤں کے اندر. جی جی. اور ابھی 2 دن پہلے یہ کنٹینر گزر گئے. تو یہ سی پی کا براہ راست تعلق ہے پورٹ اور کسٹم سے, ایکسپورٹ امپورٹ کا کام ہے. جی. اچھا, تو یہ آفٹر 2 ڈیکیڈ 20 ایئرس کے بعد پوسٹ ایڈورٹائز ہو گئے کسٹم کے جونیئر کلرک کے. ٹھیک ہے. تو ان میں سے پورے پاکستان کے اپائنٹمنٹ ہو گئے. گوادر کلیکٹریٹ کے اور کوئٹہ کلیکٹریٹ کے دونوں کے ایک ہی کمیٹی تھا انٹرویو کا. تو جون کے مہینے میں کوئٹہ کے بندے سارے سلیکٹ ہو گئے اور 6 مہینے سے تنخواہ لے رہے ہیں, اور ہمارے گوادر کی اپائنٹمنٹ ابھی تک پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں. تو ہم نے اپنا کیس درج کیا ہوا ہے وفاقی متاثر, تو اس نے ہمیں کاٹر کا کوئی رسپانس نہیں دیا اور کیس ریجیکٹ کیا. تو اس سے آپ لوگ مجھے بتائیں وسط اللہ خان صاحب. نہیں تو آپ نے ایک مسئلہ اٹھا دیا. میرا خیال ہے کہ ہمارے تھرو یہ مسئلہ آگے تک اگر کوئی سن رہا ہوگا تو یہ حل ہوگا, اور حل نہیں بھی ہوگا تو ایک سوالیہ نشان آپ کی بات سے ضرور ابھرنے کا کہ یہ ہو کیا رہا ہے بیسیکلی. تھینک یو فار کالنگ. مسز حسیب ہیں ملتان سے. جی مسز حسیب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر ایسا ہے کہ ابھی ایک بھائی نے یہ کال کی تھی کہ جتھے کا لفظ استعمال کیا گورنمنٹ نے, تو اس کا اصل میں میرا جو خیال ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ کو کے لیے کوئی بھی کسی پارٹی کا کارکن نہیں ہوتا, بلکہ اس کے وہ تمام ہی اس کے اپنے عوام ہوتے ہیں. جی. تو اس کو گورنمنٹ کو اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی کے لیے بھی غلط طریقے سے الفاظ, یعنی کارکن جو چاہے کسی بھی ایگزیکٹلی بالکل صحیح بات ہے. اور بلکہ میں تو اس بات کو مسز حسیب یہاں تک آگے بڑھاؤں گا کہ یہ جو لاک ڈاؤن کا جو ہفتہ تھا اس دوران جو کروڑوں روپے کے اشتہارات چلے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے نام پہ, اور پیور پولیٹیکل اور اینٹی اپوننٹ, وہ بھی کم از کم اسٹیٹ کے اسٹیج پہ بیٹھ کے کسی کو زیب نہیں دیتا. پیور سر زیب نہیں دیتا سر. تو میں مہذب آدمی ہوں. ہاں, یہ تو میری نظر میں تو ایک طرح کی امبیزلمنٹ ہے. آئی ایم سوری ٹو سے کہ ہماری جیب میں سے پیسے نکال کے آپ اپنی بین بجا رہے ہیں, یہ کیا؟ محمد اشرف صاحب کراچی سے. وعلیکم السلام سر. جی میں 2-3 سوال آپ سے چھوٹے کرنا چاہتا ہوں. جی. تو میں آپ کے تھرو ڈی جی آئی ایس پی عاصم باجوہ صاحب سے شکوہ کرنا چاہتا ہوں. سن 2015 فروری میں ایپیکس فیڈری کا اجلاس ہوا تھا کراچی میں. اس کے بعد عاصم باجوہ صاحب نے کہا تھا ہمارے پاس ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کے ٹھوس شواہد موجود ہیں, لیکن سیاستدان تو مصلحت کا شکار ہوتے ہیں. فوج کی مصلحت کا شکار, یہ عاصم باجوہ کا آن ریکارڈ ہے, فروری اٹھا لیے گا 15 میں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز اور, یہ ڈاؤن پہ جو لیکیج خبر کی چل رہی ہے, دیکھیے میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا AR بھائی کا پروگرام سن رہا تھا, اس پہ آری بھٹی سب بیٹھے ہوئے تھے, بولے ہمیں ان کا نام پتہ, ہم لے نہیں سکتے.
بھائی مریم نواز کا نام کیوں نہیں لے رہے سب؟ ایسے تو سب بیٹھ کے سب کا نام لے لیتے ہیں. صحیح. دوسرا شخص مریم نواز بولے نا اسی سے بیک سائڈ. ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ کے تفصص سے. مصطفیٰ کمال اور ان کی کمپنی بہت زیادہ ہی بولتی ہے نا مینڈیٹ. میں ان کو چیلنج کر دوں ان کی پوری کمپنی کو, وہ عوام کے سامنے میں ان سے 5 سوال کروں گا اور کچھ بھی نہیں. اس 5 سوال کا اگر وہ جواب دے دیں گے, میں یقین کریے وہ جو بولیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ٹھیک ہے سر. ویسے اگر ایسا موقع نہیں بھی ملا جواب کرنے کا تو انشاءاللہ 2018 میں الیکشن ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اظہر حسین صاحب ہیں, کہاں سے؟ کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسعت اللہ صاحب اور زرار کروڑ صاحب کا پروگرام بہت ہی دلچسپی سے میں دیکھتا ہوں. تھینک یو. تو ابھی جو حالیہ جو حالات چل رہے ہیں اور جو وزیر اعلیٰ سندھ جو تعینات ہوئے ہیں, اس کے بعد ابھی ٹارگٹ کلنگ کا جو ایک معاملہ ہے, جو ایک نئی لہر شروع ہوئی ہے کراچی, جو مذہبی منافرت کے حوالے سے ہے, جو دنیا اس سے واقعی سے بخوبی اور مسلسل مطلب اس میں تیزی آتی جا رہی ہے. آگے بڑھیے. اور آج یہ جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ہے اس پہ مطلب کہا کہ نوٹس بھی لو اور کریک ڈاؤن بھی کرو. تو سر یہ سلسلہ مطلب کب تک چلتا رہے گا؟ اور جب چلتا رہے گا. تھینک یو. یہ سلسلہ جو ہے جب تک چلے گا تب تک چلے گا, لیکن میں اسے میرا خیال ہے لہر کہوں گا. جی ہاں, یہ لہروں میں ہی آتا ہے. لہر آتی ہے, لہر واپس جاتی ہے. جیسے کہ اب مطلب بلون کو سکویز کرو تو ہوا ایک طرف جاتی ہے. تو یہ تھی جناب آپ کی عدالت, اور ہم اور منڈے تک آپ کو مکمل آرام ہے ہماری طرف سے. خدا حافظ.